الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ورڈز اکیڈمی میں خوش آمدید پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اسلامیات جماعت پنجم، باب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبق نمبر 9، سفر ہجرت کے معجزے، صفحہ نمبر 24 تا 26۔ موضوع ہے پیارے بچوں ہمارا آج کا سفر ہجرت کے معجزے، سراقہ بن مالک۔ ٹھیک ہے، سراقہ بن مالک یہ ہمارے موضوع ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سفر ہجرت کے معجزے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سفر ہجرت کے معجزے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مدینہ کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزر ہوا۔ بوڑھی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، اگر تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے تو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، اگر کچھ ہوتا تو کیا میں مہمانوں سے پیسے لیتی؟ خیمے کے کونے میں کمزور بکری کھڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے بارے میں پوچھا تو ام معبد نے عرض کی، یہ بکری کمزوری کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا، یہ دودھ نہیں دے سکتی۔ بکری میں بالکل دودھ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور دودھ دھونا شروع فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا برتن دودھ سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس بوڑھی عورت کو دودھ پینے کے لیے دیا، پھر اپنے ساتھیوں کو اور سب سے آخر میں خود نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ بوڑھی عورت رسول پاک کا معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اپنے سارے برتن لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ سارے برتن دودھ سے بھر کر اسے دے دیے۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ پیارے بچوں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی جانب ہجرت فرما رہے تھے تو وہاں راستے میں ایک بوڑھی خاتون ام معبد کے خیمے کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ بوڑھی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو پہلے دیکھی کہ اتنا نورانی چہرہ، اتنا روشن چہرہ جو ام معبد نے شاید پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پیارے بچوں وہ حیران ہو گئے۔ ہجرت کے دوران سفر کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کو بھوک لگی تو کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو جب خیمے میں بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو ام معبد نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر خیمے میں کھڑی ایک بکری کی طرف پڑ گئی، تو بکری کی طرف جب نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے بارے میں پوچھا کہ یہ دودھ دیتی ہے؟ تو ام معبد نے جواب دیا، نہیں، یہ تو اتنی کمزور ہے کہ چل بھی نہیں سکتی، دودھ تو پھر بالکل بھی نہیں دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس بکری پر پھیرا اور پھر اس کا دودھ دھونا شروع کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکری برکت سے بکری میں جان بھی آ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، وہ دودھ دینا بھی شروع ہو گئے اور پھر بہت سارے برتن، یعنی جو اس کے گھر کے جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ پیارے بچوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے تھا کہ اس بوڑھی عورت خاتون، یعنی جس کے پاس صرف ایک بکری کے سوا، اس کے خلقانے صرف ایک بکری تھی اور بکری کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا، جب سارے برتن پیارے بچوں دودھ سے بھر گئے تو وہ عورت بہت زیادہ خوش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سب کو دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کے بعد لاسٹ میں آپ نے یعنی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور کہا کہ پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا چاہیے۔ یہاں پر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے جب کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بچے گا، ہرگز نہیں پیارے بچوں، یہاں پر ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے کہ جب کوئی آ جائے یا گھر میں اگر افراد ہیں تو سب سے پہلے جو سرو کر رہا ہو، یعنی جو دے رہا ہو، تو
اس کو چاہیے کہ وہ آخر میں کھائے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، دینے والے کو آخر میں کھانا چاہیے۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو بتایا ہے۔ سراقہ بن مالک، مکہ کے سرداروں نے اعلان کیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کی لالچ میں لوگ ریگستان میں مارے مارے پھرنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص سراقہ بن مالک ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کے پاس پہنچ گیا۔ سراقہ اپنا گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے بہت قریب آ گیا کہ بس اب حملہ کر دے گا۔ یہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، فوراً ہی زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنے تک پکڑ لیے۔ سراقہ ڈر کے مارے کانپ اٹھا اور پکارنے لگا، یا محمد مجھے بچائیں، مجھے بچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی تو زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی جانب ہجرت فرما رہے تھے تو کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اور ہمارے حوالے کرے گا تو اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ وہاں کے لوگ، بہت سے لوگ جو تھے وہاں کے رہنے والے، سب لالچ میں آ گئے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ریگستان کی خاک چھان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام پیارے بچوں آپ نے اپنے سبق میں پڑھا ہے کہ سراقہ بن مالک تھا، جو آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے قافلے تک جہاں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو زمین نے کیا کیا پیارے بچوں؟ زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنے تک پکڑ لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو پھر پہلے پاؤں پکڑے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین نے پکڑ لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اپنی مدد کے لیے پکارا، یا محمد مجھے بچائیں، مجھے بچائیں، یعنی وہ چلانے لگا اور ڈر گیا اور کانپ اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ پہچان گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراقہ بن مالک پر رحم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، سراقہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ اللہ آپ کو خفیہ طور پر بتاتے ہیں۔ سورہ عمران آیت نمبر 44 یعنی 44۔ بے شک اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی غیب کی خبر سچی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن ان صحابی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے۔ انسان کی طبیعت میں ہوتی ہے لالچ پیارے بچوں، جب انسان کسی چیز میں اپنا نفع دیکھتا ہے تو وہ اسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسی طرح سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے کیا جب مکہ والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ہمارے حوالے کرے گا تو اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آپ کے قافلے تک جا پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ لیا تو آپ پر حملہ ہی کرنے والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، دعا فرمائی تو زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس طرح جب سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے تو سراقہ کانپ اٹھا، ڈر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں بہت زیادہ رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنوں پر بلکہ دشمنوں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا یعنی پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، یعنی ہمارے انسان کے لیے کیا بھیجا؟ ہدایت کے لیے بھیجا تھا تاکہ ہم انسانوں کو ہدایت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کام بخوبی انجام دیا پیارے بچوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں، بلکہ ہر ایک کو معاف کر دیتے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سراقہ بن مالک کو معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سراقہ کو معاف کیا تو سراقہ کے دل میں کیا ہو گیا؟ ایمان کی روشنی پیدا ہو گیا، اور اس نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری سنائی اور فرمایا، اے سراقہ تمہاری کیا شان ہوگی جب ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تائید کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بتاتے ہیں وہ غیب کی خبر ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خفیہ طور پر بتاتے ہیں۔ تو یہ کس وقت ہوا تھا؟ یہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی، اور اس وقت جب ایران فتح ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کنگن پہنائے تھے؟ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنگن پہنائے تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کی تھی؟ خوشخبری سنائی تھی حضرت سراقہ بن مالک کو، یہ سراقہ تمہاری کیا شان ہوگی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کیا ہوتی ہے؟ سچی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی شک و شبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کریں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کا کرنے کا عمل کہا ہے، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے پیارے بچوں ہمیں ان سے منع ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر خوشخبری اور ڈر سنانے والے تھے۔ ڈر کس چیز کا تھا پیارے بچوں؟ کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں دوزخ ملے گی، اور اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہمیں کیا ملے گی؟ ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ اس لیے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ ہمارا سبق تھا سفر ہجرت کے معجزے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سبق کے بارے میں اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے راہ دین کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔